نبی علیہ السلام کو زہر دینے والی کل آپ نے بات کی تھی، تھوڑی تفصیل حوالہ کے ساتھ پیش کر دیں۔ جی ہاں میرے بھائیو، ہمارے نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا کہ نہیں؟ اور حدیث معلوم ہے کہ نہیں؟ سن 7 ہجری میں، کس سال نبی علیہ السلام فوت کب ہوئے ہیں؟ جی دیکھ لیں، ایک بھائی بھی صحیح جواب نہیں دے سکا، اور اتنا بڑا مجمع ہے، اور ہم ہیں محبان رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ بنگڑا ڈالنے میں 12 ربیع الاول کو ہم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا، لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ جنڈیاں لگانا آتی ہیں، چراغاں کرنا آتا ہے، بس چندہ لے لو ہم سے 12 ربیع الاول کو بس۔ کس سال فوت ہوئے، میں یہ سوال کر رہا ہوں؟ ہاں جی 11 ہجری کو آپ فوت ہوئے ہیں، سن یعنی کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے آپ کو 11واں سال تھا، اس سال آپ فوت ہوئے ہیں۔ اور زہر والا واقعہ کس سال کا ہے؟ سن 7 ہجری کا۔ نبی علیہ السلام خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے، خیبر مدینہ سے قریب ہے، یہودی وہاں پہ رہتے تھے، خیبر فتح کرنے کے لیے آپ گئے، خیبر فتح کر لیا، ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور آپ نے دعوت قبول کر لی، یہ آپ کا اخلاق ہے کافروں کے ساتھ بھی، آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بکری تھی اور اس عورت نے بکری میں زہر ملایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام انہوں نے گوشت کھانا شروع کر دیا، کیونکہ اس زمانے کے جو ولی تھے وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ ہمارے آج کل کے زمانے کے ولی تو کیا ہیں جی؟ یہ تو یہاں سے بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں، مراقبہ ایسا کرتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں عورت کے نام پہ کتنے بچے ہیں، کتنے بچے نہیں ہیں۔ لیکن جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے ولی تھے، جو نبیوں کے بعد سب سے بڑے ولی ہیں، ان کا یہ حال تھا کہ زہر والا گوشت کھا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گوشت کھایا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام بھی عالم الغیب، اتنی غیبی باتیں معلوم ہے جتنی رب نے بتا دی، اس سے زیادہ معلوم نہیں ہے۔ اور جو نبیوں کو غیبی باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں 1-2 قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے رب کا علم لا تعداد غیر محدود ہے، اور نبیوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ محدود ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے گوشت کھا لیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ گوشت میں زہر ہے، رب العالمین کی طرف سے بتایا گیا، گوشت نے بتایا رب العالمین کی طرف سے۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام سے کہا بھی پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن اس وقت تک کچھ نہ کچھ گوشت کھا چکے تھے۔ اب ایک صحابی شہید ہو گئے۔ وہ صحابی کیوں شہید ہوئے میرے بھائیوں؟ جی جان بوجھ کے کھایا تھا انہوں نے زہر؟ جی جان بوجھ کے کھایا تھا، پھر تو خودکشی ہوگی، وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں زہر ہے، کھا لیا اور شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ رہے، بچ گئے، زہر چلا گیا اندر لیکن جان بچ گئی آپ کی۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے کام کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ سچے نبی ہیں کہ جھوٹے نبی ہیں۔ اگر سچے نبی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، محفوظ رکھے گا، اور جھوٹے ہوں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے میرے اوپر کبھی بھی مسلط نہیں ہونے دے گا، اور وہی ہوا کہ اللہ نے آپ کی جان بچا لی۔ لیکن زہر کچھ نہ کچھ اندر چلا گیا، اس لیے جب آپ فوت ہونے والے تھے اس وقت آپ نے بتایا تھا، جناب عائشہ کہتی ہیں کہ اس زہر کے اثرات کو اب میں محسوس کر رہا ہوں، اس زہر نے میرے جسم کے اندر کے کئی حصوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام شہید فوت ہوئے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نے زہر کے بارے میں پوچھا تھا، تو یہ زہر کا معاملہ ہے۔ اس وقت تو آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا، نبی علیہ السلام نے اس وقت اس عورت کو معاف کر دیا، کیونکہ آپ کا ذاتی معاملہ تھا اور ذاتی معاملے میں آپ درگزر کرتے تھے۔
لیکن جب بعد میں وہ صحابی شہید ہو گئے جنہوں نے گوشت کھایا تھا، پھر اس کے بدلے میں اس عورت کو قتل کیا گیا.